یہ سارے کے سارے میرے عزیزوں جب قیدی ہو کر مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے باہر لا کے باندھ دیے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ مسجد سے باہر نکلے، امام رحمت والے نبی نے دیکھا، فرمایا میرے رشتہ دارو، اختلافات اپنی جگہ، پہلے یہ بتاؤ صبح سے آئے پڑے ہو بندے ہو، بتاؤ تم نے کچھ کھایا کہ پیا نہیں؟ ایک اٹھا اور اس نے حضور کی طرف دیکھ کے کہا جی آپ روٹی کی بات کرتے ہو، آپ کھجوروں کے دانے کی بات کرتے ہو، آپ ستو جو کی بات کرتے ہو، آپ پانی کی لسی کی بات کرتے ہو، آپ دودھ کی بات کرتے ہو، آپ نرم بستر کی بات کرتے ہو، ہمارے سے تو وہ تیرا بلال ہی سنبھالا نہیں جا رہا جو 10 مرتبہ مسجد میں گیا آیا، جب بھی جاتا ہے تلوار نکال کے میں دکھا کے جاتا ہے، تیرے بلال کی تلوار کی تیزی نے، اس کی دھار نے ہمارا 10 کلو خون سکھا کے رکھ دیا۔ حضور نے رحمت والی نگاہ سے بلال کو دیکھا، فرمایا بلال کہ جی آمنہ کے لال کہ ذرا اندر آ جا۔ مسجد نبوی میں مصلی کے پاس لے گئے اور جا کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، دوسرا ہاتھ کمر کے ساتھ لگا کے بلال کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، فرمایا ایک بلال میں تیرے سے ایک بات کہوں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال اگر تو نہیں بدلے لینا شروع کر دیے تو ساری دنیا کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا لڑ پکڑا جو بدلے لینے نہیں آیا، معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ بلال ساری کائنات کے انسانوں کو کون بتائے گا محمد زحمت بن کے نہیں آیا، محمد رحمت بن کے آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دور سے نظر تھی بلال کی طرف رضی اللہ عنہ، حضرت بلال نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، رحمت دو عالم کے قدموں میں رکھی اور اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا، کملی والے اشارہ کر بتا باہر جا کے کس سے مار کھا کے آؤں؟ سینے پہ چھرے چلواؤں، سینے پہ تیر لگواؤں؟ کملی والے آپ آج کے بعد یوں نہ کہنا میرا بلال میرے سے دور ہو گیا، ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا تیرے جوتیوں کے تلووں کے نیچے کا ماس اتنا قریب نہیں جتنا تیرے غلام تیرے قریب ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا بلال روم والوں کو بلا لو، بلال فارس والوں کو بلا لو، اے میرا بلال غفار قبیلے والوں کو بلا لو، میرے بلال مکے والوں کو بلا لے، انصار مدینہ کو بلا لے۔ مسجد کھچا کچ بھر گئی، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات کہو انکار تو نہیں کرو گے؟ صحابہ کی چیخوں سے مسجد نبوی گونج گئی کہ کملی والے بتاؤ تو صحیح کب بات کا انکار کیا؟ آپ نے کہا کپڑے اتروا دو، اتروا دیے، آپ نے کہا مکے کی تپتی ریت پہ لیٹ جاؤ، لیٹ گئے، کملی والے ہم نے بوٹیوں کا قیمہ بنوا لیا، سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں چلوا دی، زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گڑوا کے آنکھیں نکوا لی، آل یاسر کو قیمہ بوٹی چوک کے اندر کر دیا گیا۔ کملی والے بتائیے تو صحیح ہم نے کب نہ کی؟ ہم نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، ہم نے کاروبار چھوڑ دیا، ہم نے کھجوروں کے باغات کی طرف تجھے دیکھ کے ان کی طرح تھوکنا بھی گوارا نہ کیا۔ کملی والے آپ بتاتے جاؤ کرتے جائیں گے، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، اشارے تو کرتا جا، جانے ہم قربان کرتے جائیں گے۔ انہیں چاہیے تھا نعرہ لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جن کی آنکھوں پہ سونے اور چاندی اور پیسے کی چربی چڑھی، ہمیں تو نعرہ لگانے کا حق ہی کوئی نہیں۔ منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہو میرے یارو میرا داد کا بار آیا بیٹھا ہے، بتاؤ کون دسترخوان پر ان کو مہمان نوازی کے لیے لے کے جائے گا؟ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگے کیا کہہ رہے ہیں یہ، پر جرت نہیں کسی کی ہوئی کہ سوال کریں جی مہمان ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، بخاری پڑھنے والے، ترمذی ابن ماجہ مشکات پڑھنے والے، نسائی ابی داؤد پڑھنے والے، ان سے پوچھ لو ملتا ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے سوال کیا ہو۔ بلکہ محققین نے لکھا پوری 23 سالہ زندگی میں صحابہ اکرام نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 14 سوال کیے،
انتظار میں بیٹھے ہوا کرتے تھے کوئی وفد آوے گا، کوئی نیا کلمہ پڑھنے کے لیے آوے گا، کوئی قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آئے گا، وہ اسلام کی حقانیت کے بارے میں پوچھے گا، کان ہم لگائیں گے، سوال اس کا ہوگا، جواب ہمیں مل جائے گا۔ یا تو طلاق کے دے کے کہتے ہوئی کہ نہیں ہوئی، 3 دی تھی 2 دی تھی 1 ہوئی کہ 3 ہوئی جی، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں؟ ایسی دھوپ کے نیچے آ کے چہرہ کیوں جلساتے ہیں کہ پھر تم جگہ جگہ ایسی جگہ چھاؤں تلاش کرتے پھرو یا نہ ایمان بچے نہ تمہارا دین بچے۔ میرے ٹوپی پر پہن کے نماز پڑھ لو ہو جاتی ہے، ننگے سر کیوں نہیں ہوتی جی؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے جو کالی کملی والے نے کہہ دیا کر دیو، جس کے بارے میں نہ کر دی نہ جس کے بارے میں خاموش ہو۔ اور مسلمان تیری غیرت ایمانی کا تقاضا، اس پر تجھے سوال کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ جوان اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ جب سارے مکے کے قیدیوں کو لے کے چلے گئے، ادھر ایک میزبان بچا، ایک مہمان بچا۔ رحمت والے نبی نے پیار والی نگاہیں اٹھائی، آپ نے فرمایا او میرے یار تو جائے گا لے کے؟ کہنے لگا جی ہاں جی میں لے کے جاؤں گا۔ یہ وہی ہے بلال، کان میں آ کے کہہ رہے کملی والے اس کی ہمت کو داد ہے، اس کے پیار کو داد ہے، اس کے حوصلے کا کیا کہنا۔ یہ کہہ رہے آپ کے مہمان کو لے کے جاؤں گا، میں اس کے گھر کا حال جانتا ہوں، آج 4تھا دن ہو گیا اس کے گھر کے چولہے میں آگ ہی نہیں جلی ہے۔ رحمت والے نبی کا رحمت والا دامن دریا جوش میں آیا، فرمایا ادھر آ جا، اللہ یوں نہیں کہا مجھے بلال نے کہہ دیا، اور پتا تھا اگر حضور علیہ السلام کے سامنے زبان سے جھوٹ نکلا تو جبرائیل آ کے سچائی بتا دے گا۔ خاموش کھڑے، جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اگر تیرے اندر طاقت کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ سینہ تال کے کہنے لگا کملی والے حکم تیرا ہو، انکار میں کر دوں، کملی والے پھر مجھے کون ایمان والا کہے گا؟ تیرے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے، کیا کہہ رہے؟ یہ اللہ کی بڑی شوق ہے۔ لے کے جائے گا کہ جی 2 قدم آگے لے کے چلا، آسمان کی طرف کیا کہ یا اللہ میں نے اپنے گھر کا بھرم نہ توڑا، میں نے لوگوں کو شکوہ نہ کیا، ہے جی مر گئے کپڑے کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، الہی دلوں کے بھید تو جانتا ہے۔ پروردگار عالم آج ایسی مہمان نوازی میرے سے کروا دے، قیامت تک کے لیے انسانیت میرے دسترخوان پہ رزق کرنے لگ جائے۔ وہ بھی تو بڑا کریم ہے، دکھیوں کا سہارا بننے والا، بے کسوں کی مدد کرنے والا، پریشان حال کو روتے ہوئے کو ہنسانے والا، اجڑے ہوئے کو بسانے والا، بچھڑے ہوئے کو ملانے والا، بے مکانوں کو مکان دینے والا، یتیموں کے سروں کے اوپر تاج نبوت رکھنے والا، جو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت میں بٹھانے والا، وہ بھی تو ہے کون؟ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو مقالید السماوات والارض۔ ہے کوئی اللہ؟ زمین آسمان کا مالک اللہ، سورج چاند ستاروں کا مالک اللہ، دن رات کا مالک اللہ، موسموں کا مالک اللہ، مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک اللہ، سمندروں کا پانی مالک اللہ، طغیانی اور لہروں کا مالک اللہ، کسیلے میٹھے پل کا مالک اللہ، پھولوں میں خوشبو دینے والا اللہ، پھلوں کے اندر مٹھاس دینے والا اللہ، سبزیوں کے اندر رنگ بھرنے والا اللہ، درختوں کے اندر ہریالی دینے والا اللہ، تجھے مجھے اولاد دینے والا کون ہے؟ نہیں میرے عزیزو، اس مدرسے کی 4 باؤنڈری کا، اس حدود کا تقاضا ہی نہیں کہ نام اللہ کی توحید کا اور تیرا منہ ڈھیلا نہ ہو، بلند آواز سے کہے ہم سب کا ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ جب 1400 سال کے بعد آپ کے میرے ایمان کی اتنی بڑی آواز ہے، اس وقت بلال اور بلال کے ساتھ نبی کے غلاموں کا کیا حال ہوگا جن کے اندر مکے والا تاج نبوت پہل کے موجود ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لے کے جا رہا ہے گھر، آواز دی ادھر آئیے آگے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی کی بات ہے، اگر کچھ نہیں تو بھیج دوں۔ کہا جی نہیں اللہ کا بہت شکر ہے، مالک کا بڑا کرم ہے۔ گھر گیا،
مہمان سے کہنے لگا جی ادب کا تقاضا ہے، ہم بڑے غیرت والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، ہمارے مکانوں کے اندر ہے کچھ نہیں لیکن دروازے بند ہوتے ہیں، بے شک ہمارے گھر میں فریج کوئی نہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں، ہمارے گھر کے اندر واشنگ مشین کوئی نہیں، ہمارے گھر کے اندر ٹھنڈے پانی والی اور ٹھنڈی ہواؤں والی مشین کوئی نہیں، ہماری الماریوں میں کپڑا، ہمارے تکیوں کے نیچے پیسے کوئی نہیں، آج گھر خالی ہے، ہم نے دروازوں پہ پردے اس لیے ڈال رکھے ہیں، ہمارے گھر میں غیرت ایمانی ہے۔ 1400 سال بعد آنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ، ہر ایرے غیرے کو اپنے گھر کے اندر گھسنے نہ دینا۔ صحابہ تمہاری ایمان کے کیا کہنے، رب کعبہ کی قسم ہے تمہارے گھروں کے اندر اتنی غیرت تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی بغیر اجازت تمہارے گھر نہیں آیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہے